الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم والناس ببابه لم يؤذن لأحد منهم فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له والناس جلوس على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واجما ساقطا فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت خارجة بنت زيد فقمت إليها
فأجع عنقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضحك هن حولي كما ترى يسألنني النفقة إلى آخره. صحیح مسلم میں جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بے شمار دیگر کتابوں میں بھی آتی ہے کہ ایک دن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ایسی حالت میں جب لوگ حضور کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اجازت مانگی، جبکہ اس سے پہلے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. جناب ابو بکر صدیق کو اجازت دے دی گئی. اسی عرصہ میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لاتے ہیں، ان کو بھی اجازت دے دی جاتی ہے. ماحول کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ رنج کے عالم میں انتہائی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ میں جا کر ایک ایسی بات کرتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دیتا ہوں. یعنی جب بندہ کسی کو رنج اور غم میں دیکھے، بالخصوص اپنے کسی قریبی میں کسی پیارے کو، اور وہ ماحول کو بدلنا چاہے، تو یہی دانشمندانہ طریقہ ہے کہ سختی کو کم کیا جائے. جو شدت پیدا ہو چکی ہے ماحول کے اندر، اس کو انسانوں کے ہاں لائٹ موڈ جو ہے وہ پیدا کیا جائے. اس طرح کا ماحول جو ہے اس کو جب اوورآل تبدیل کیا جائے گا تو پھر بات کو سننے سنانے میں سہولت میسر. یہ سوچ کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چل گیا ان کو معاملہ کیا ہے کہ اگر خارجہ کی بیٹی یعنی میری بیوی مجھ سے کسی خرچے کا مطالبہ کرتی تو میں اس کی گردن دبوچ لیتا. یعنی اس انداز سے بات کی حضرت عمر نے جس سے مزاح پیدا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے اور پھر کہنے لگے کہ یہ دیکھ لو میرے ارد گرد یہ سب بیٹھی ہیں اور خرچے کا مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی امہات المؤمنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضوان اللہ علیہن اجمعین فتوحات کے بعد یا ماحول کو بہتر جان کر خیال کرنے لگی کہ ہمیں اپنے اخراجات کے اندر جو کچھ مل رہا ہے اس سے زیادہ ملنا چاہیے. بظاہر تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا، لیکن میں جو چند ہفتوں سے ایک مضمون عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی سلسلہ میں قرآنی آیات کے حوالہ سے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ احزاب کی ان آیات کے اندر کیا کچھ بیان ہوا اور ان کے مخاطبین کون تھے، اور پھر اس کے بعد جو اولی مخاطب ازواج تھی ان آیات کے اترنے کے بعد اور اپنے مطالبے کے جواب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیا، کیا کہا انہوں نے. یعنی وہ پس منظر کیا تھا کہ جس میں یہ آیات سورہ احزاب کی اتری. تو اس لمبی حدیث کے اندر دراصل وہی کچھ بیان کیا جا رہا ہے
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنس دیے ماحول تھوڑا سا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو گیا اور اس میں بات کرنے کی جرت پیدا ہو گئی، بالخصوص حضور کے دونوں ساتھیوں کو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر اٹھے حضرت عائشہ کی طرف گئے اور پھر وہی جو ان کے گلے کو گردن کو دبوچنے والا معاملہ تھا وہ شروع کیا۔ حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی طرف گئے اور کہنے لگے دونوں، تسألین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لیس عنده، آپ اللہ کے رسول سے وہ مانگ رہی ہیں جو اللہ کے رسول کے پاس ہے نہیں۔ یعنی ایسا مطالبہ کسی کو کرنا جس کا بندہ متحمل ہی نہیں ہے۔ آپ گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، یعنی اپنے گھر والے اپنے خامد کے لیے مسائل پہلے سے بڑھائیں نہیں بلکہ ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ایک فطری اور طبی معاملہ تھا، انہوں نے خیال کیا ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین نے کہ اس وقت یہ مطالبہ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل منافقین کی سازش تھی اور وہ حضور کے ازواج کے گھروں میں آ کر اس طرح ان کو ورغلاتے رہتے تھے کہ تمہیں تو اس سے بہت اچھا گھر مل سکتا ہے، اچھے رشتے مل سکتے ہیں، تم کہاں پھنسی ہوئی ہو، یعنی اس طرح کی باتیں۔ یہ بات اگرچہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو اس پس منظر کو حدیث کی روشنی میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے قرآنی آیات کے سیاق و سباق سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دراصل منافقین کی چالوں میں سے ایک چال تھی جو حضور کے گھرانے تک پہنچ گئی، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہیں۔ خیر یہ اشارہ ضروری تھا، وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب دونوں اصحاب میں سے ابو بکر اور عمر نے اپنی اپنی بیٹیوں کو سمجھایا تو پھر بیک زبان سب ازواج کہنے لگی واللہ لا نسألن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ابدا ما لیس عنده، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی چیز مانگیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ مگر صورتحال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی منشا اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق ان ازواج کی تربیت مقصود تھی اور پھر ان کی آزمائش اور امتحان کے بعد ان کے فضائل اور مناقب کو اجاگر کرنا مقصود تھا کہ دنیا کے مقابلہ کے اندر اس گھر کے انتخاب کے بعد یہ ازواج جو ہیں یہ کہاں اور کس مرتبے پر پہنچ گئی، کس چیز کو انہوں نے قبول کیا اور کس کو رد کیا، کس کے بدلہ کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی یہ شان جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک ماہ کے لیے حضور نے اپنے ازواج سے علیحدگی اختیار کر لی، اور دیگر روایتوں کو اگر ساتھ ملائیں، جب اصحاب کو جو گھر کے علاوہ دیگر جگہوں پر موجود تھے اور مسجدوں میں پہنچے، خبر مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو چھوڑ دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر صحابہ کے گھروں میں اور مجلسوں میں ایک غم کا ایک ایسا عالم تھا کہ جگہ جگہ لوگ روتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنج اور الم پہنچ رہا ہے کہ حضور اپنی ازواج سے شاید تنگ آ کر جو ہے وہ ان کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، کسی گھر میں میاں بیوی کی علیحدگی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو کچھ فرمایا آپ سنتے رہتے ہیں، اور ہمیں ہر حال میں پیش نظر رکھنا چاہیے ان احادیث کو، بالخصوص ماننے والے لوگوں کو، کہ عورت کا مزاج کیا ہے، وہ کس طرح سوچتی ہے، وہ کیا کچھ کہہ سکتی ہے، اور اس کے مقابلہ کے اندر جو قوام خامد ہے اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اس کو ایسی حالت کے اندر معاملے کو اس شدت سے نکال کر آسانی کی طرف کس طرح لے جانا چاہیے۔ یہ سبق جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے
ان آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے عمل سے۔ اس حوالے سے اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جس طرح کے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھو ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ خود اللہ کے رسول کے گھرانے کے اندر ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین نے یہ ماحول پیدا کیا اور یہ حالات پیدا ہو گئے، یعنی ان کو شاید نتائج کا علم نہیں تھا، شاید نہیں بلکہ بالکل علم نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح خاتون خانہ کو نتائج کا پتہ نہیں ہوتا، وہ حالات سے اس طرح ان ٹچ نہیں ہوتی جس طرح گھر کا سربراہ خامد اور مرد ہوتا ہے۔ لہذا ان کو سمجھانے کے لیے وہ طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اختیار کیا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اس سے پہلے حل ہو سکتا ہے تو وہ آسان تر راستہ جو ہے اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال معاملہ جب 1 مہینے تک پہنچا اور 29 دن ہی کے بعد حضور تشریف لے آئے، لوگوں نے کہا کہ ابھی تو شاید 1 دن رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، لہذا میں واپس آ گیا ہوں۔ اور سب سے فبدأ ابی عائشہ، آگے انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا کہ یہ ازواج جو ہیں آخر ان کی آزمائش اور حضور کے گھرانے کا فرد بننا اور یہ فضائل اور مناقب حاصل ہونا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا انتخاب کیا ہے، کس طرح اس گھرانے کی ترتیب جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، اور پھر ان ازواج نے کس طرح ساتھ دیا ہے۔ صرف اس واقعے کو میں پس منظر کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں، آگے آپ سنیں گے کہ پھر جب معاملہ کھلا ہے تو ان کا جواب کیا تھا۔ تو بہرحال حضور نے حضرت عائشہ سے، ایک خواتین میں سے، ازواج میں سے بھی دانش مند خاتون، انتہائی سلیقہ دین فہمی کے اعتبار سے معتبر ترین ذریعہ ازواج تک بات پہنچانے کا، وہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور سب سے پہلے اس سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ عائشہ انی اريد ان اعرض عليك امرا احب اللہ تعجلی فيه حتى تستشیری ابویک، میں تیرے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں، اس کو حل کرنے میں یا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فتلا عنہا هذه الآیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیات جو ہے وہ پڑھی کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تمہارے اس مطالبے کے جواب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، کہ یہ جس گھرانے میں تم آئی ہو، یہاں اگر تم دنیا اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یہ بوریا بستر جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے، بظاہر جو تنگی ترشی وقتی ہی صحیح، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رشتوں کے قائم کرنے میں اللہ کے دین نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے، جو بنیادیں بتائی ہیں، تنکحوا لامرأۃ لأربع لحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال، حسب، نسب اور کفر، دوسری چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے، حتیٰ کہ دین اور ترجیح دین کو دینی چاہیے، یہ عمومی اصول ہے۔ اب جس گھرانے کے اندر دین نازل ہو رہا تھا اور جن بستروں پر اللہ کی وحی جو ہے وہ جبریل لے کر آ رہے تھے، وہاں جب مسئلہ یہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا جلدی نہ کرو، اللہ نے ویسے تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ اگر دنیا اور اس کی آسائشیں ہیں تو پھر بہت گھرانے ہیں، پھر بہت امیر سردار قسم کے لوگ موجود ہیں، پھر میں بہت اچھے طریقہ سے تم کو رخصت کر دیتا ہوں، تم ان کو قبول کر لو۔ لیکن اس کے مقابلہ میں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، لفظ اللہ نے جہاں بیان کیا ہے محسنات اور محسنین، محسن ہونا یعنی کسی عمل کے اندر انسان اس جگہ پر پہنچ جائے کہ اس کے عمل کو اللہ کے ہاں قبولیت کا وہ شرف مل جائے جس کی وجہ سے اس کے عمل کو اللہ رب العزت یہ کہے کہ عمل تیرا ہے، میرے ہاں تیرا یہ عمل جو ہے یہ نیکی ہے۔
یعنی تیرے اعمال کے اندر جو ہے وہ ثواب بڑھ رہا ہے یہ، اور تو ان لوگوں میں شامل ہو رہا ہو یا ہو رہی ہو کہ جو احسان کرنے میں یعنی نیکیوں کی معراج اور کمال کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، تم وہاں پہنچ گئے۔ اعد للمحسنات منکم، تو اللہ رب العزت نے کہا اگر اللہ رسول اور دار آخرت چاہتی ہو تو پھر فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اب انتخاب تم نے کرنا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حدیث تخییر، یعنی اختیار دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ضرور عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ بعض لوگ جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو اختیار دے دے طلاق کا تو اس کے ساتھ ہی ایک طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس صحیح حدیث سے، یہ بخاری مسلم کی روایت سے اور اس واقعے سے تو معلوم ہوتا ہے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے ہمیں اختیار دے دیا فاخترنا اللہ ورسولہ، تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، فلم یعد ذلک علینا شیئا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کسی طلاق کا حصہ نہیں بنایا تھا، یعنی کوئی طلاق شمار نہیں ہوئی تھی، اور اس سے طلاق شمار ہوتی بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد کوئی خامد بیوی کو حق کے طلاق دے دے تو پھر اس کے ساتھ طلاق کا حق ہی ملتا ہے جب تک کہ وہ اس کو قبول نہ کر لے، اور پھر اس کی نیت اور ارادہ نہ کر لے تو کوئی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی۔ یہاں بھی بالکل اسی طرح ہوا، جب حضرت عائشہ سے حضور نے کہا تو جناب عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ افیک یا رسول اللہ استشیر ابویہ، آپ کی سوچ درست ہے کہ اپنے والدین سے مشاورت کرنی چاہیے، مگر کیا عائشہ اللہ کے رسول کے مقابلہ میں اپنے باپ اور ماں سے مشورہ کرے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ، بل اختار اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو قبول کرنے والی ہوں، میرا انتخاب وہ اللہ اور اس کا رسول اور دار آخرت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ میری یہ بات دوسری ازواج کو نہ پہنچانا، ان کو نہ بتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر کی بات ہے عائشہ، لا تسألن امرأۃ، مجھے کوئی عورت جو ہے وہ سوال نہیں کرتی، اور اگر یہ بھی سوال کریں گی الا اخبرتها، تو میں ان کو بھی خبر دے دوں گا جو کچھ تو نے کہا، بالذی قلت، جو کچھ تو نے کہا میں ان کو بتا دوں گا، اس لیے کہ ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا، اللہ نے مجھے رنج اور مشقت کے لیے پیدا نہیں کیا اور اس کے لیے نہیں بھیجا، ولکن اللہ بعثنی، لیکن اللہ نے میری بعثت کی ہے معلما میسرا، میں تو ایک استاد اور معلم ہوں، جس طرح وہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور پھر میں اس رنج اور علم کے مقابلہ کے اندر آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں، اگر تیری بات دوسری ازواج پوچھے گی میں بتا دوں گا۔ پھر صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ سب ازواج نے بھی وہی جواب دیا جو جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ تو یہ لمبا واقعہ اور حدیث عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھی وہ اصل حقیقت کہ جو ازواج کے ساتھ ہوئی، اور امہات المؤمنین نے مطالبہ کر دیا، اور پھر یہ آیات جو ہیں وہ اتری، انہی کے اندر اللہ رب العزت نے اب شان بڑھائی ہے کہ جب ان ازواج نے اللہ، رسول اور دار آخرت کو قبول کیا اور ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اس کے جواب میں اسی سورہ احزاب کے اندر فرمایا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ تمہیں جتنی چاہو، یعنی کوئی خاتون اپنے آپ کو ہبہ کر دے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ مزید شادی کرنا چاہیں، آپ کے لیے عام مومنوں والی پابندیاں نہیں تھیں، لیکن اس امتحان اور آزمائش کے بعد اب میں فیصلہ کرتا ہوں، اللہ نے کہا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، آپ اپنے جذبات کو جو ہے وہ قابو میں رکھنے کے بعد اور پھر ضبط کا جو آپ کے پاس جو ہے وہ مادہ اور آپ کی خصوصیت اور قابلیت موجود ہے، اس کو مزید بڑھاتے ہوئے اس فیصلے کو جو ہے وہ قبول کرو کہ آج کے بعد جب انہوں نے تیرے اس گھر کو اسی حالت کے اندر جو ہے وہ پسند کر لیا ہے، تو ان امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے ہوتے ہوئے باقی ساری زندگی تم کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ لا یحل لک النساء، حضور نے، اللہ نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے اب تمہارے لیے، ان تبدل بہن من ازواج، کسی کو بدل بھی نہیں سکتے۔ تو اس میں بڑی حکمتیں تھی، وہ جو بات ہم نے شروع میں عرض کی تھی کسی خطبے میں
کہ حضور کی ازواج کا جب حضور کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا تو ان میں سے کسی کی علیحدگی وہ مسئلہ پیدا کرتی، اس لیے کہ وہ تو مومنوں کی ماں ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور دوسرا یہ اللہ نے یہ کہا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، مومنوں سے مخاطب ہو کر بھی کہا کہ حضور کے بعد بھی تم ان سے شادی نہیں کر سکتے، لہذا وہ تو اس طرح کی زندگی گزارتی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا اتنی تعداد میں ہونا اور پھر اس کے بعد اسی ایک گھر کے اندر رہنا، اس میں حکمتیں موجود تھی جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر سامنے آتی ہیں، لہذا آپ کو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو یہ چند باتیں یہی آج جو ہے وہ پھر وقت کی وجہ سے میں عرض کر سکا ہوں۔ ان قرآنی آیات کو پڑھیں، ان پر غور کریں، کس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی جتنا ذمہ دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس کو اجر کے اعتبار سے دوسروں کے مقابلہ کے اندر زیادہ عطا کرتا ہے تو اس کو ذمہ داری بھی دوسروں سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، یاد رکھو تمہارے قول و فعل سے، یعنی تمہارے کسی بھی عمل کے ذریعے اگر اللہ کے رسول کو ایذا تک پہنچتی ہے، تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ جو ہے جو ناروا ہوتا ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، تو یاد رکھو من یأت منکن بفاحشہ، اس کو فاحشہ کہا، یعنی نکرہ کے ساتھ بیان کر کے حضور اللہ نے فرمایا یضاعف لها العذاب، پھر تمہیں عذاب اور تکلیف اور سزا بھی لوگوں کے مقابلہ میں دگنا ملے گا۔ جس طرح ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے تو تنبیہاً اللہ کے رسول سے بھی کہہ دیا کہ آپ جس مشن پر فائز ہیں اس کے بعد اگر آپ کا کبھی جھکاؤ ان کافروں کی طرف بفرض محال کبھی ہو گیا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو دوسروں کے مقابلہ کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر، یہ دنیا اس حیاتی کے اندر اور پھر بعد کی زندگی جو موت کے بعد ہے، آپ کو تکلیف اور سزا جو ہے وہ بھی دگنی ہوگی، اللہ کے رسول سے کہہ دیا۔ یعنی جس شان پر آپ ہیں، نبوت کے جس منصب پر جو ہے وہ اللہ نے آپ کو قائم کیا ہے، اس شان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسروں کے مقابلہ کے اندر اپنا قدم جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد اٹھائیں، اور پھر کسی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سب کچھ ذہن میں رکھیں کہ میں کس حیثیت میں ہوں، کہاں ہوں، اور میرے اس عمل کے نتائج اور میرے اس عمل کے جو ہے وہ اثرات کس کس پر پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہر آدمی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کسی بھی کام کرنے سے پہلے کہ وہ کس حیثیت میں ہے اور اس کے عمل کی وجہ سے دوسرے کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں اور کیا نتائج نکل سکتے ہیں، لہذا ان کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں، اگرچہ وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے لیکن ایک اور بات جو ہے وہ تاکہ اس کو ختم کیا جائے، انہی آیات کے اندر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی قبولیت یہی مومن کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ دنیا کی زندگی تو آخر کار پوری ہو ہی جانی ہے، اس میں آدمی کا وہی حصہ ہے جو کھا پی لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ پہن لیتا ہے، باقی سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن وہ زندگی جس کے بعد موت نہیں ہوگی، وہ اربوں خربوں سال بلکہ حساب کے بغیر کی زندگی وہ کیسے گزرتی ہے؟ فرمایا آتدنا لہا رزقا کریما، جو اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اے حضور کی ازواج اور امہات المؤمنین، ہم نے تمہارے لیے عزت کا وہ رزق تیار کر رکھا ہے، رزقا کریما، جس کا نام ہی یہ ہے کہ یہ معززین کو ملنے والا رزق ہے۔ اس لیے فرمایا یہ آخرت ہی کی بات ہے، تمام مفسرین یہ بات لکھتے ہیں۔ اور پھر اسی دنیا کے اندر یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ پھر مومنوں کو تو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، نہیں میرے بھائیوں، اس اللہ رسول کے انتخاب کے بعد ازواج کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ تو حضور کو نہیں مانتے تھے لیکن اس روایت کے اندر جو ہے وہ کہ لنشطر، ہمارے لیے بھی ایک حصہ ہے، وَلَكُمُ الشَّطْرُ مَا بَدَا، اور جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا اس جنس میں سے جو کچھ ہم اگاتے ہیں تمہارا بھی حصہ ہوگا، یعنی ہم محنت کریں گے اور ہم جو ہے وہ مل کر ایک معاہدہ کرتے ہیں، دعنا نعمل من ارضنا، ہم اپنی زمین کے اندر کام کرتے ہیں لیکن حصہ تمہیں بھی ملے گا، آدھا تم لے لیں آدھا۔ تو یعنی اس خیبر کی زمین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آتا ہے یؤتی لکل امرأۃ منہن،
समानीन वस्कम मिन तमरिन व 20 वस्कम मिन शईरिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज का वजीफा लगा दिया था 80 वसक खजूरों के और 20 वसक जो है वो जौ के मुकर्रर कर दिए थे हर खातून के लिए। आप कहेंगे कि ये वसक पता नहीं कितना होता है, क्या करेंगे इतनी खजूरें? एक एक वसक जो है वो 3 मन से ज्यादा होता है। अल्लाह ताला ने जब फतूहात दी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुसीबत जो है वो पैदा नहीं की, बल्कि वज़ाइफ बढ़ा दिए। दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ने दे दिया, अल्लाह के रसूल ने बंद करके नहीं रखा। लेकिन जिस तरबियत के बाद उन्होंने अल्लाह रसूल और दारे आखिरत को कबूल किया था, उसका तकादा भी यही था कि इतना माल मिलने के बाद और हुजूर के दुनिया से जाने के बाद तो माल और फतूहात के बढ़ने की वजह से और फराखी हो गई, मगर अज़वाज मुतहरात अपने घर के अंदर उसी अल्लाह रसूल को पसंद करती थी और जो भी आता था उसको अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर देती थी, कुछ अपने पास नहीं रखती थी। फी सबीलिल्लाह जो है वो लुटा देती थी माल। और फिर इंशाअल्लाह हम देखेंगे आगे कि किस तरह बाज खवातीन के लक़ब मशहूर हो गए कि उनके हाथ बड़े लंबे हैं। वो खर्च करने में ये नहीं देखती कि रात को जो है वो क्या खाना है। वो खा आयशा हो, वो खास जो है वो हजरत उम्मे सलमा हो और दूसरी खवातीन और अज़वाज मुतहरात हो। तो अर्ज मुझे ये करना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो शराए सदर नसीब फरमाए जिससे हम इस हकीकत को समझ सकें और पा सकें कि जो भी मसला गैर जो है वो खड़ा करते हैं एतराज और इश्काल की शक्ल के अंदर, कुरान मजीद और अल्लाह का दीन उसका क्या हल बताता है, उसकी हकीकत क्या है। यानी सबसे पहले आप ये देखें किसी भी शख्स के एतराज पर जो है वो ध्यान देने से पहले कि दीन की असलियत के अंदर ये फी नफ्सी ही मसला क्या है, यानी दीनी हवाले से उसकी नौइयत और हैसियत क्या है। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह उसका जवाब देना, उसको इश्काल को हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आइंदा खुतबात में मोमिनों की माएँ और अज़वाज मुतहरात के वो फजाइल जो मुख्तलिफ अहादीस के अंदर आए हैं उनसे भी आपको आगाह कर दिया जाए और उनकी रहनुमाई के अंदर हम अपने घरानों को चलाएं, अपनी खवातीन और अपने बच्चों की तरबियत करने के काबिल हो सके। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।